کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے رزق عطا فرما دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب اس کا دل کرتا ہے جس کو دینے کا وہ لاکھوں کروڑوں بھی دے دیتا ہے، اور جب وہ کسی کو آزمانا چاہے تو اس سے رزق کی تنگی کر لیتا ہے، رزق کو چھین لیتا ہے، اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یہ مومنین کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر وہ سمجھ پائیں تو، کہ یہ سلسلہ کیوں ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے۔ پہلے جس کو زیادہ دیا ہو اللہ اسے چھین لیتا ہے، بادشاہوں کو فقراء بنا دیتا ہے، فقراء کو اٹھا کے محلات میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ اس کی منشا ہے۔ یہ اس لیے ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تاکہ ایمان والے اس بات کو سمجھ جائیں، جان لیں کہ یہ جو مشن اللہ نے شروع کیا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کے اندر پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی اس کا ریزن ہے، کسی وجہ سے اللہ یہ اعمال کر دیتا ہے۔ اب وہ ریزن کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دنیا بنی ہی عبادت کے لیے تھی۔ نہ جانے انسان اس کے اندر کیوں گم ہو گیا ہے اور کیا چیز اس کے سامنے ایسی آ گئی ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے۔ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کے لیے یہ دنیا ایک جیل خانہ ہے، تو جیل میں دل نہیں لگتا، جیل میں رہتے ہوئے مزہ نہیں آتا، وہاں مشقت ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہاں تو ایک ایک سانس بھی بہت مشکل سے گزرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ہے، مسائب بھی آئیں گے، رنج بھی آئے گا، غم بھی آئے گا، پریشانیاں بھی آئیں گی، تو یہ سب چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کبھی خوشحالی آ جاتی ہے، کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی اچھے دن بھی دیکھنے پڑتے ہیں، کبھی مصیبتوں والے دن سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تو یہ زندگی ہے، چلتی ہی رہتی ہے۔ لیکن ایک فارمولا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل میں بھی وہ خوشحال ہو جائے، کہ حالات جیسے بھی ہوں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، دل اس کا مطمئن ہو جائے، اللہ کے ساتھ وہ اپنے دل کو لگا لے، تو آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کر لے، کیونکہ دعا انسان مصیبت میں ہی مانگتا ہے، اور ایسے حالات کہ یہ بھی دعا انسان مانگتا ہے یا اللہ اپنے علاوہ کسی کو محتاج نہ کرنا، تیرے ہی در سے رزق لینا ہے، تو نے ہی دینا ہے، کسی کے در پہ نہ جانا پڑے۔ یہ دعائیں بھی انسان مانگے اور ساتھ دعا بھی قبول نہ ہو، پھر بھی انسان کو ہاتھ پھیلانا پڑے، تو زندگی کا مزہ تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ قبول کر لے اس کی دعا مصیبت کے وقت، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آسان دنوں میں بھی اللہ سے دعا کیا کرے۔ جو شخص آسان دنوں سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے صدقے مشکل وقت کی دعاؤں کو بھی اللہ اس کے صدقے قبول فرما دیتا ہے۔ یہ ہے فارمولا کہ حالات جیسے بھی ہوں، یہ نہیں کہ حالات مندے ہوں گے پھر اللہ سے دعا کی جائے گی، پھر اللہ سے ہدایت طلب کی جائے گی، پھر ہی اللہ سے کچھ مانگا جائے گا، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم فراغت ہو، تم خوشحال ہو، اس وقت بھی دعا مانگو کہ یا اللہ جو وقت تو نے اب دیا ہے ہمیشہ یہی وقت مجھ پہ رکھ۔ یہ دعا بھی تو انسان مانگ سکتا ہے نا۔ حالات کا کیا پتہ چلتا ہے کب کیسے، تو ہر وقت کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، مانگا کرو، اس سے بخشش بھی مانگو، رزق بھی مانگو، ہر چیز مانگو۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ جس بندے کے متعلق تو چاہتا ہے میں اس کو رزق عطا کروں، یا اللہ ان بندوں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ ان کو میں رزق دے دوں، تو یا اللہ ان بندوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ تو یہ بھی دعا انسان کو مانگنی چاہیے۔ باقی ایک دوسرے کے حوالے سے
मुसलमान का भाई है और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। बे मकसद तो इंसान को नहीं भेजा गया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम न थे करो बयां। कि इंसान को फ़कत इबादत के लिए नहीं, इंसान के एक दूसरे के साथ दर्द बांटने के लिए भी पैदा किया गया है। बाकी इबादत की बात होती तो अल्लाह के फरिश्ते कम नहीं हैं। हज़ार आयात में ये आ चुका है कि ऐसे ऐसे फरिश्ते कि जो सजदे में हैं क़यामत तक सजदे में ही पड़े रहेंगे, जो क़याम में हैं क़याम में ही रहेंगे, रुकू में हैं रुकू में रहेंगे। 70,000 अम्बिया के दर पे उन फरिश्तों की हाज़िरी होती है। रोज़ाना आते हैं जाते हैं लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होते, अल्लाह की इबादत करते हैं। एक हदीस पाक हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शादी का दिन था, रात शादी में गुजारी, अगले दिन जहेद का ऐलान हो गया। जिहाद के लिए महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। अब हज़रत हंज़ला नई शादी है, रात गुजरी है शादी को, आप भी जिहाद में शामिल हो गए। हुआ ऐसा कि अजल आ गई, मौत आ गई, शहादत नसीब हो गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा जब लेके जा रहे थे, महबूब अलैहिस्सलाम एक पाँव उठाते तो काफ़ी देर के बाद पाँव ज़मीन पर रखते। जनाजे से फारग हुए, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि जनाजा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, एक पाँव उठाते हैं काफ़ी देर के बाद दूसरी पाँव ज़मीन पर रखते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुन लो, ये मेरा हंज़ला कि जितने अपनी शादी को भी छोड़ा, लज्जतों को छोड़ा, ख्वाहिशात को छोड़ा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, अल्लाह ने मकाम ये दिया है, इसके जनाजे में इंसान नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों को भी नाजिल कर दिया है। मैं देख रहा हूँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है मुझे फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आते हैं कि मैं एक पाँव उठाता हूँ वहाँ दोबारा पाँव रखने की जगह मुझे नहीं मिलती। इस कदर फरिश्तों का जम्मे गफ़ीर है, वो इबादत में मसरूफ़ हैं। तो इंसान को जिस लिए पैदा किया है वो इंसान एक दूसरे के दर्द बांटने के लिए पैदा किया गया है कि मुझ पे आज वक्त आ गया है तो मेरा साथ कोई देने वाला हो, मैं मुश्किल में हूँ मेरी कोई आसानी के लिए रास्ता बनाने वाला हो, मेरा कोई साथ देने वाला हो, मैं वो दिल को वो झुंझुराने के लिए कोई होने वाला हो, मेरे दर्द को सुनने के लिए कोई होने वाला हो। ये वो वजह थी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन दूसरे के लिए इमारत की तरह है, मकान की तरह है कि इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत कर देता है, मजबूत हो जाता है, एक एक के साथ जुड़ता है, वो मजबूती पाता है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ता है, फिर मजबूत हो जाता है। मोमिन तो बनाया इसलिए था कि एक दूसरे के साथ जुड़कर ये मजबूत हो जाएं, एक दूसरे के साथ ये आपस में कंप्रोमाइज़ कर ले। ना जाने दुनिया आज किस तरफ जा रही है। गए तो गए रहे, अपने भाइयों से भी नाते टूटे हुए हैं, अपने भाइयों से भी उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, अपने आप को समझने के लिए भी वो इस बात पे आमादा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अहले इल्म की आपस में मोहब्बत, रहम और मेहरबानी इस कदर है कि वो एक जिस्म की मानिंद है। एक जिस्म अल्लाह ने मुसलमानों को बना दिया है कि जब जिस्म की किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है, तड़प उठता है कि यार हाथ में तकलीफ़ हो गई है, दिल को भी तकलीफ़ हो रही है, ज़ुबान को भी तकलीफ़ हो रही है, जहन को भी सुकून नहीं है। ये एक जिस्म की मानिंद अल्लाह ने इंसानों को बना दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ला यरहमिन नासा ला यरहमुल्लाह, कि जो लोग इंसानों पे रहम नहीं करते अल्लाह भी उन बंदों पे रहम नहीं करता। अब जो चाहता है कि यहाँ और वहाँ अल्लाह उस बंदे पे रहम करे तो शर्त ये है कि मल्लम यरहमिन नास, वो लोगों पे रहम करना शुरू कर दे, लोगों का अदब एहतराम करना शुरू कर दे, हुस्न इखलाक के साथ उनके साथ पेश आए, उनके साथ मीठे बोल बोले, उनके दर्द को बांटे, दर्द को सुने, उनकी आहो पुकार को समझना शुरू कर दे। ये इंसान का मकसद है अगर वो रहम चाहता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का भाई है, वो इस पे जुल्म नहीं करता, इस पे जुल्म नहीं करता और वो जालिम भी नहीं है, वो इसे बेहालो मददगार नहीं छोड़ता, वो हर हाल में इसकी मदद करता है। फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक पाई जाएगी दूसरी भी पाई जाएगी, एक को अगर छोड़ दिया तो दूसरी खुद ब खुद छूट जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई करता है दुनिया के अंदर,
किसी को कोई चीज़ की हाजत थी, वो चाहता था मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चाहता था मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ, ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने भाई की कोई एक हाजत इस दुनिया में पूरी कर देता है, अल्लाह ताला उस बंदे की क़यामत की हाजतों में से एक हाजत पूरी फरमा देगा। वहाँ किस किस्म की हाजत होगी, जब हर तरफ गुनाहों के अंबार लगे होंगे, इंसान को कोई साया भी नसीब नहीं होगा, अपने ही पसीने में वो मुतगर्रक हो जाएगा, डूब जाएगा, सवानेज़े पे सूरज होगा, परेशानी का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई उसकी जान छुड़ाने वाला नहीं होगा। वहाँ अगर दुनिया के अंदर किसी की कोई हाजत वो पूरी करता होगा, वो जब लब खोलेगा आखिरत में कि या अल्लाह इस बंदे की मैंने हाजत को पूरा किया था, आज मैं खुद हाजत के मनसब पे हूँ, मुझे खुद ज़रूरत है, या अल्लाह मैं चाहता हूँ मैं इस हाजत के सदके या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर मुझे जन्नत के रास्ते पर डाल दे। अल्लाह फरमाता तूने दुनिया में इसकी हाजत को पूरा किया था, जा आज आखिरत में हम तुम्हारी हाजत को पूरा करते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुनिया की परेशानियों में से कोई एक परेशानी अपने भाई की वो दूर कर देता है, पैसे की ज़रूरत थी, वो परेशान था, दूर कर दिया, हालात ऐसे बन गए कि अब वो खुदकुशी करने वाला था, डूब के मरने वाला था, फांसी के फंदे पे चढ़ने वाला था, इतना ख़तरनाक मरहला था कि परेशान था, दिल टूटा हुआ था, सहारा कोई नहीं था, इतनी परेशानी उसको लाहक थी। एक बंदा आगे बढ़ता है, कांधे पे हाथ रखता है, कहता है या छोड़, क्या हुआ, मैं तेरे दुख में शामिल होता हूँ, मैं तेरे गम को समझता हूँ, मैं तेरी आहो पुकार को समझता हूँ, मैं तेरी मदद के लिए तैयार हो जाता हूँ, मैं तेरी परेशानियों को दूर करता हूँ। जो शख्स महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दुनिया की परेशानियों में से एक परेशानी अपने भाई की दूर कर देता है, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उस बंदे की परेशानियों में से एक परेशानी को दूर फरमा देगा। तीसरी चीज़ महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने भाई की दुनिया के अंदर पर्दा पोशी करता है, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन उसके अमाल के सबब से उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। अब देखें कि इंसान बज़ाहिर, एक होता है इंसान का ज़ाहिर, एक होता है बातिन। ज़ाहिर में तो मेरा ज़ाहिर आप सबके सामने है कि मैं कितनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, कितने रोज़े रखता हूँ, क्या मैं अमाल करता हूँ, लेकिन मेरी तन्हाई को मैं अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि मेरी तन्हाई में मेरा अमल क्या होता है, तन्हाई में मैं कैसा होता हूँ, मैं अमाल करता हूँ, बद अमाल करता हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी है। अगर वो लोगों के सामने आ जाए तो जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरे ज़ाहिर को देख कर, वो मुझसे नफ़रत नहीं करेंगे मेरी बातिन को जान कर। तो अल्लाह की ज़ात ये फ़ैसला करती है कि तू दुनिया के अंदर किसी के ऐबों पे पर्दा डाल दे, हम कल क़यामत वाले दिन ऐबों पे पर्दा डाल देंगे। तो यहाँ किसी की पर्दा पोशी कर, हम कल क़यामत वाले दिन तेरी पर्दा पोशी करेंगे। तो कितना ही खूबसूरत अमल है, कितनी ही नज़ाकत है, कितना ही लुत्फ़ है, सरूर है कि अल्लाह ताला कि हमारी जो अमल की बेस है अल्लाह ने दूसरे लोगों पे रख दी है। महबूब अलैहिस्सलाम का यही फरमान, और हज़रत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फुल अक्कासी करता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए थे कम ना थे करो बयां। कि इंसान का मकसद जो आने का था दुनिया के अंदर, एक दूसरे को समझने का था, मोहब्बत का था, रहम का था, मेहरबानी का था, एक दूसरे के साथ दर्द बांटने का था, एक दूसरे का सहारा बनने का था, एक दूसरे का हाथ थामने का था। लेकिन हाय अफसोस कि वो वक्त आ चुका है कि आज गए तो गए भाई भी एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे के लिए वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को वो समझने के लिए तैयार नहीं। मदद तो बहुत दूर की किनार है, एक दूसरे से ज़ाती दुश्मनियाँ हो गई हैं, भाई भाई का खून बहा रहा है, भाई भाई का गला घोट रहा है। ये हालात क्यों आ गए हैं? मुसलमान इसलिए तो नहीं बनाता। आओ साहिबो, आज अपने अमल पे गौर फिक्र कर लो, अपने दिल से पूछ लो, हाय दिल बता कि मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी सज़ा मुझे हर पल मिल रही है। मेरा भाई भी मुझसे नाराज़ है, मेरे वालिद भी मुझसे खफा हैं, मेरी वालदा का भी मुझसे दिल जल चुका है, मेरे बहन भाई मुझसे दूर हो गए हैं, मेरे ताया चाचा जान, वो दादे दादियाँ, नाने नानियाँ, वो क्यों मुझसे आज खफा हैं? क्या मेरे अमल में कोई कमी आ गई है? क्या मेरा लहजा अच्छा नहीं है? क्या मैं बोलता अच्छा नहीं हूँ? क्या मेरा अमल कोई ख़राब निकल आया है? इंसान गौर कर अपनी इस हालात पर, अपनी इस रवैये पर, और देख कि गलती कहाँ से हुई है, फिर उसको नोट कर, उसको सुधार। अगर तू चाहता है लोग तुझसे मोहब्बत करें,
لوگ کہیں کہ یہ محبت کی قابل ہے، اس سے محبت کی جائے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر اپنے رویے کو درست کر لے، اپنے لب و لہجہ کو مٹھاس سے بھر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے اعمال کو سدھار لے، اپنی گفتار کو سدھار لے۔ تو یہ وہ آیت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اگر وہ سمجھ لے، یہ نشانیاں ہیں، یہ رشتے نشانیوں کے لیے بنائے ہیں۔ باپ کا رشتہ ایک نشانی ہے، ماں کا رشتہ ایک نشانی ہے، بھائی بہن کا رشتہ ایک نشانی ہے۔ اگر انسان سمجھے، تنہا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، تنہا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے اس کے سکون اور خوشی کے لیے تمام رشتوں کو بنا دیا ہے۔ یہ تھا وہ عمل، وہ بیس، وہ مقصد جس کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس سورۃ الزمر کی دوسری آیت وہ بھی اسی حوالے سے ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ ایک ہوتا ہے انسان کا ظاہر کہ وہ رشتہ اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ جوڑ لے ظاہری اسباب سے، جسم کے اسباب سے، ایک ہوتا ہے انسان کا باطن، اب وہ رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، ادھر انسانوں کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کی محبت حاصل کرنی ہے، ادھر اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ اللہ نے پہلی آیات میں انسانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا حکم دیا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب وہ لوگ جنہوں نے بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ پریشان نہ ہوں، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو ٹھاٹھے مار رہی ہے، کوئی آنے والا تو ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، آفر ہی آفر ہیں، ہر مہینے میں ایک آفر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ ابھی پچھلا مہینہ گزرا، رجب کا ایک رات اللہ نے آفر کے لیے بنا دی، آئے جھولے پھیلائے، ہم اسے عطا کرنے والے ہیں۔ یہ مہینہ گزر رہا ہے، 15ویں رات ابھی گزر کے گئی ہے، اللہ نے اتنی بڑی آفر لگائی ہوئی ہے، آئے تو صحیح، دکھوں کا مارا، رزق سے تنگ ہوا، اولاد سے تنگ ہوا، وہ آئے تو صحیح میرے در پہ، وہ جان پہ اپنی پہ ظلم کر لیا ہے، کیا ہوا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمارے در پہ آ کے تو بیٹھے، ہاتھ پھیلا کے تو بیٹھے، جھولی کو پھیلا کے تو بیٹھے، پھر دیکھ ہم اپنی رحمت کے خزانے کیسے لٹاتے ہیں، اپنی رحمت کے وہ بہائے اس کو کیسے نصیب کرتے ہیں۔ لیکن کوئی انسان مانگنے والا تو ہو، کوئی اللہ کی آفر کو قبول کرنے والا تو ہو۔ الذین لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے ہماری رحمت سے کوئی شخص نا امیدی نہ اختیار کرے، یہ نہ کہے کہ گناہ ہو گئے ہیں، اللہ بخشنے والا نہیں ہے، نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات تو بہت رحم کرنے والی ہے، تو آ تو صحیح، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو لاکھ کروڑ گناہ بھی اپنے دامن میں لے کے آ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تے ہر گناہ کو بخشنے والا ہے، ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ کون سا ایسا گناہ تو نے کر لیا ہے؟ کیا زنا کر بیٹھا ہے؟ کیا شراب پی بیٹھا ہے؟ کیا دلوں کو توڑ دیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگرچہ گناہ بہت بڑے ہیں لیکن دل، سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ہاتھ اٹھا، آنسو بہا، ہاتھ تے نیچے بعد میں ہوں گے، اللہ تیری مقصد کو پہلے پورا فرما دے گا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے سنیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، خود مفقہ ہیں، بیان کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بڑا پیار تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے۔ ہوا ایسا، جنگ احد میں لڑنے کے لیے گئے، وحشی نامی ایک شخص نے آپ کو قتل کر دیا، شہید ہو گئے، شہادت ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہت غمگین ہوئی، بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میرے پیارے چچا عباس آج شہادت، جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وقت بھی دیکھا، کٹ گیا، وقت گزرتا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کو بلایا کہ لاؤ میرے چچا کے قاتل کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب وحشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے وحشی، اگرچہ تو قاتل ہے اور قتل بھی تو نے میرے دل کا کیا ہے، میری محبت کا کیا ہے، میرے رحم کا کیا ہے، جسے میں محبت کرتا تھا تو نے اسے قتل کیا ہے،
لیکن جا، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو اسلام کو قبول کر لے۔ وحشی کو جب یہ آفر ہوئی، اب ندامت سے وہ بھی چکنا چور ہو گیا کہ اتنا بڑا دل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ میں نے ان کے پیاروں کا، ان کی احمد کا، ان کے اہم کا میں نے قتل کر دیا ہے، اور آفر یہ ہے کہ آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ وحشی ندامت سے سر جھکا لیتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں، زنا بھی کیا ہے، قتل و غارت بھی کی ہے، ناحق لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، بچیوں کو بھی درگور کیا ہے، ہر قسم کا گناہ میں کر چکا ہوں۔ کیا آپ کے اسلام میں ایسا بھی کوئی عمل ہے کہ میں ہر گناہ کی معافی مجھے مل سکتی ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے وحشی تو آ تو صحیح، اسلام قبول کر، پھر دیکھ اسلام کی بہائیں کیا ہیں، پھر تو دیکھ اپنے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ وحشی کہنے لگا نہیں، ایسے میں بات نہیں مانوں گا، کوئی اتھینٹک مجھے دلیل چاہیے، کوئی بات ایسی ہو کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اسلام تب قبول کروں گا پہلے گناہوں کی معافی مل جائے۔ جب یہ آفر ہوئی، یہ وحشی نے یہ پیغام دیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں عرض کیا، اللہ نے آیت نازل کر دی قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عاملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے محبوب اپنے ان غلاموں کو بتا دو جو آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آئے تھے، اللہ پیغام دیتا ہے الا من تابا، کہ وہ شخص پہلے توبہ کرے، وآمن ایمان لائے، وعمل عاملا صالحا پھر نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ کہتا ہے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے آفر ہے تو اسلام میں آ، نیک اعمال کر، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالے گا۔ اب جب اتنی بات ہوئی، وحشی کو پیغام پہنچا، وحشی کہنے لگا نہیں، ابھی بھی بات نہیں بنی، ابھی بھی اس میں یہ حکم ہے کہ پہلے ایمان لایا جائے، اس آیت میں یہ حکم ہے کہ پہلے ایمان لایا جائے، میں ایمان بعد میں لاؤں گا، گناہوں کی معافی پہلے چاہتا ہوں۔ جب یہ وحشی نے پھر سے یہ اپنا مطالبہ رکھا، اللہ نے پھر ایک آیت نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے دنیا جہان میں ہم نے کوئی ایسا گناہ ہی نہیں رکھا سوائے شرک کے جس کو میری ذات بخشنے والی نہ ہو۔ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ، جتنا بھی بڑا گناہ انسان کر کے آئے، لمن یشاء، اگر میں نے چاہا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، وحشی کہنے لگا نہیں، ابھی بھی ایمان نہیں لاؤں گا، اس میں بھی ابھی بخشش اللہ کی منشا پہ ہے، اللہ چاہے گا تو بخشے گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ پھر اللہ نے تیسری آیت نازل کی، یہی آیت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا ہے اے بندو، اے میری قوم، اے میرے ماننے والو، مجھے پوجنے والو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر چاہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی میری رحمت کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، تو لاکھ گناہ کر کے تو آ، تو اسلام میں آ، ایک دفعہ ندامت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے بہا دے، پھر دیکھ ہم تیرے گناہوں کو کیسے مٹاتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ آج انسان اپنے ظاہر کو بھی دیکھے، اپنے باطن کو بھی دیکھے کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کتنے گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں، گناہوں کا بھار کتنا میں نے اٹھایا ہوا ہے، کیا ان کی کوئی معافی بھی ہے؟ کتنے دکھ میں نے لوگوں کو دیے ہیں، ان کے دل آزائی کی ہے، دلوں کو توڑا ہے۔ انسان تجھے یہ آج اللہ کی طرف سے آفر مل رہی ہے، اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنی نیتوں کو درست کر لے، اللہ کے در پہ آ جا، لوگوں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب تو اس دعائے میں آ جائے گا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم تجھے اپنی رحمت سے بھی معاف فرما دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ہر اعمال میں میانہ روی اور لوگوں کے ساتھ محبت والا رویہ کریں، اور ہر وقت توبہ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ